فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کا ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور عنوان ہے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3۔ ہم اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ رکوع نمبر 3 ہے ہمارے پاس، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تم کو پیغمبر الہی کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ، اور وہ جو کہ اللہ سے امید رکھتا ہو، والیوم الآخرہ، یوم آخرت کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کون کرے گا؟ ایک مومن کرے گا، مسلمان کرے گا۔ اور یوم آخرت پر بھی مومنوں کا ایمان ہوتا ہے کہ ایک دن ہے جب ہم نے اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہاں پر مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ہر عمل کی پیروی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے ہر نمونہ، ہر مثال موجود ہے زندگی گزارنے کی، بلکہ جنگوں کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے کوئی امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے باقی مجاہدین، باقی سپاہی جنگ میں شریک ہوتے تھے، ہر مشکل دور کا سامنا کرتے تھے، مشکلات سے گزرتے تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ساتھ دیتے۔ جنگ احزاب کے دنوں میں ہی دیکھ لیں کہ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو جتنا حصہ باقی سپاہیوں کو ملا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل تھے کی حیثیت سے شامل ہوتے تھے غزوہ میں، لیکن اتنا ہی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کھودنے کے لیے لیا۔ پھر اس کے علاوہ جب بھوک کی وجہ سے سپاہیوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو جہاں باقی سپاہیوں نے ایک ایک پتھر باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل ہستی ہے، اور آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنین نے دیکھا احزاب یعنی کہ گروہ، لشکر، کس کا لشکر؟ کفار کا لشکر۔ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو اللہ اور اس کے رسول نے صدقہ سچ کر دکھایا۔ وَمَا زَادَهُمْ، تو اور اضافہ ہو گیا، الا ایماناً تسلیما، ان کے ایمان اور اطاعت میں۔ دیکھیں بچوں، جب غزوہ احزاب میں کفار کے اتنے بڑے لشکر کا مومنین کو سامنا کرنا پڑا، کفار تعداد میں مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے، 12,000 کا لشکر تھا جو مختلف قبائل پر مشتمل تھا۔ تو جب اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی لشکر ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی جنگ احزاب کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کو کفار کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو جب یہاں پر انہوں نے لشکر دیکھا کفار کا، مسلمانوں نے، تو ان کے ایمان میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا، وہ پہلے سے زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا، یعنی وہ اللہ کو برحق مانتے تو تھے ہی، لیکن یہاں پر جب انہوں نے یہ لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتی ہے، انسان کے ہر عمل کے لیے وہی سزا و جزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر ان کی اطاعت اللہ کی نسبت، اس کے رسول کی نسبت مزید بڑھ گئی کہ آج اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا، کہتے ہیں مومنین میں سے کتنے ہی ایسے تھے، کتنے لوگ، کتنے آدمی جنہوں نے صدقوا، سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ، جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا، علیہ فمنہم من قضا نحبہ، اور کتنوں نے اپنی کہتے ہیں نظر پوری کر دی، ومنہم من ینتظر، اور کتنے ہی ایسے تھے جو کہ ابھی انتظار میں تھے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی اس قول کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نظر ہے کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے تھے، حق و باطل آپس میں مد مقابل ہوتے تھے، تو مجاہدین میں سے کتنے ہی ایسے ہوتے تھے جو کہ دل میں یہ منت مان کر جایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس غزوہ میں شہادت نصیب کرے، ہم راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارے جائیں۔
یہی وجہ ہے اس مذہب کے ماننے والوں کی، اس نام لیوا جتنے ہیں تو وہ کیا ہیں، وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملے۔ تو یہاں پر ہے نظر کا مطلب یہ ہے کہ منت ماننا۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے تھے مومنین میں سے جن کی وہ نظر پوری ہو جایا کرتی تھی، یعنی وہ جب اپنے دل میں یہ خواہش لے کر جاتے تھے تو وہ میدان جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، اور آخر مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے تھے۔ اور پھر کتنے ہی ان میں سے ایسے ہوتے تھے جو کہ زندہ سلامت واپس لوٹ آتے، غازی بن کر لوٹتے تھے، فتح یاب ہو کر لوٹتے تھے۔ تو وہ آئندہ کے لیے من ینتظرو، کہ وہ آئندہ کے لیے منتظر ہوتے تھے کہ کب پھر کوئی غزوہ پیش آئے، حق و باطل آمنے سامنے ہوں اور ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ وہ بہت اداس ہوتے تھے جب ان کو شہادت کا رتبہ نہ ملتا اور وہ واپس لوٹ آتے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنے اس قول کو بالکل بھی نہیں بدلتے تھے، بلکہ آئندہ کے لیے ایز اٹ از اس کو قائم رکھتے تھے کہ ہم پھر غزوہ میں شرکت کریں اور شہادت کا رتبہ پائیں۔ ایک صحابی تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، تو وہ بہت زیادہ اداس رہتے تھے کہ میں کب کبھی کوئی غزوہ پیش آئے اور میں پھر اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا اپنی جان پیش کروں اور شہادت کا رتبہ پاؤں۔ پھر ان کی یہ خواہش جنگ احد میں پوری ہوئی جب وہ شامل ہوئے، اور پھر آگے بڑھ بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور اسی طرح ان کی نظر پوری ہوئی اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہوئے تیروں کو اپنے جسم پر روکتے تھے۔ انہیں اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہ تھی، اپنی تکلیف کی انہیں کوئی ہوش نہ تھی، بلکہ ان کے مد نظر ایک ہی مقصد تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں۔ ان کی ڈھال بنے ہوئے تھے اور آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا گئے۔ بچوں، یہی جذبہ ہوتا ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، کہ وہ اپنے دل میں اپنے دین کی اس قدر محبت رکھتا ہے، اس قدر لگاؤ ہوتا ہے اس کو اپنے دین سے کہ وہ اللہ کی راہ میں مارے جانے سے بھی، اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے، یعنی کہ سزا دے ان کی منافقت کی، ان شاء او یتوب علیہم، اور اگر وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ کان غفورا رحیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا و جزا کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس لیے اب جو سچے تھے، یعنی جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، یا پھر وہ آئندہ کے لیے اپنی نظر پوری کرنے کا انتظار کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا۔ مطلب وہ اپنی بات سے پھرتے تو نہیں تھے نا، اپنی بات پر قائم رہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اللہ ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا۔ اور پھر جو منافقین تھے، یعنی یہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے کفار کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ تو پہلے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، تو وہ اتنے بڑے لشکر سے خوفزدہ ہو گئے کہ مسلمان اتنی کم تعداد میں ہیں، وہ اس بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ پھر جو کفار تھے ان کا گروہ، ان کا لشکر ہر طرح سے جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، ان کے پاس گھوڑے موجود تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں تھا، ان کے پاس اونٹ تھے مقابلہ کرنے کے لیے، تو مطلب ان کے پاس کچھ کمی نہ تھی۔ تو جب منافقین نے یہ دیکھا، یعنی وہ دل سے تو مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں تھے، تو وہ ان کے ایمان متزلزل ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا سوچنے لگے۔ تو ان کو ظاہر ہے اس کے عمل کی سزا ملے گی ان کے، کہ وہ میدان جنگ سے بھاگے، بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس بات پر اکسانے لگے کہ تم مسلمانوں کو، کہ آپ لوگ کفار کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ واپس جانے کی سوچی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ اگر چاہے انشاء او یتوب علیہم، کہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ پھر اگر منافقین توبہ کر لیتے ہیں اپنے اس عمل کے لیے، تو بے شک اللہ ہی ایسی ذات ہے جو کہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور ان کو معاف کر دے۔ ورد اللہ الذین کفروا، تو کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ نے ان کو پھیر دیا،
بغیظہم، اور وہ اپنے غصے سے لم ینالوا خیرا، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ اب کفار جو تھے وہ تو مسلمانوں کے خلاف بہت غصے میں آگے بڑھے تھے، اتنے بڑے گروہ کو اکٹھا کر کے، لشکر کو اکٹھا کر کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں کو پھیر دیا، ان کے دلوں میں مومنین کا روب ڈال دیا۔ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور لڑائی میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ دیکھیں ویسے تو ہر لڑائی میں، ہر زندگی کے ہر دور میں، ہر حصے میں اللہ کی ذات ہی مومن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک مومن کا ایمان ہے کہ اللہ ہی اسے ہر مشکل سے نکالتا ہے، اللہ ہی اس کے لیے تمام راہیں ہموار کرتا ہے۔ یہاں پر جنگ احزاب کا ذکر ہے کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہوا۔ کیسے کافی ہوا؟ کہ جب فرشتوں کی فوجیں آئیں اور انہوں نے کفار کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے گھوڑوں کے رسے کھول دیے اور گھوڑے سر توڑ بھاگنے لگے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ مدد مومنین کے لیے کافی ثابت ہوئی، یعنی کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کفار سے وہ مرعوب نہ ہوئے، اور کیا ہوا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا، کفار کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا کہ وہ ڈر گئے جب انہوں نے یہ اللہ کی مدد دیکھی مسلمانوں کے ساتھ، اور انہوں نے واپس جانے کی ٹھان لی اور وہ پھر گئے، وہ واپس ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی بڑی قوت والی ذات ہے، اللہ ہی میں کی ذات میں یہ قدرت تھی کہ اس نے مومنین کی مدد کی اور ان کو کفار کے لشکر سے بچا لیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہتے ہیں کہ جن اہل کتاب لوگوں نے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، کس کی مدد کی؟ کفار کی۔ من سیاسیہم، تو ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں ڈال دیا کس کا روب؟ مومنین کا روب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تو کتنوں کو تم قید کر دیتے تھے اور کتنوں کو قتل کر دیتے تھے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ کتنوں کو قتل کر دیتے تھے، وَتَأْسِرُونَ، اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کی طرف ہی پھر اشارہ ہے، وہ یہودی تھے چونکہ، اور یہودی اہل کتاب ہیں، کہ انہوں نے کفار کی، مسلمانوں کی مدد کا کہا تھا، لیکن اصل میں مدد انہوں نے کس کی کفار کی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد اس طرح کی کہ وہ میدان جنگ سے واپس جانے کا سوچنے لگے اور بلکہ واپس پھر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دی، روب ڈال دیا، یعنی وہ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے، مطلب ہم اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کفار جو ہیں ان کو شکست ہوگی۔ وہ ڈر گئے اور واپس بھاگ گئے۔ تو جب ایسا مقام آتا ہے کہ جنگ ختم ہو، تو کتنے ہی ظاہر ہیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے قیدی، اور کتنے ہی ان میں قتل ہو جاتے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور کہتے ہیں کہ وارث بنا دیا تم کو ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے گھروں اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جہاں اب تک تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مستقبل میں ملنے والی کامیابیوں کی بھی بشارت دے دی۔ یہاں پر ذکر ہے نا کہ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، کہ اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی پاؤں بھی نہیں رکھا، یعنی جہاں ابھی نہیں گئے تھے، جن جگہوں کو آگے مستقبل میں فتح کرنا تھا مسلمانوں نے، اس کی بھی بشارت دے دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اور مالک بنا دیا کس کا؟ کفار کی زمینوں کا، اس کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا، ان کے اموال کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک جو اللہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اللہ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ہر کام کرنا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم سب اسی کی مرہون منت ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی کے قدرت کے کو دیکھتے ہیں، اس کے مظاہر پر یقین کرتے ہیں، اور اس کی قدرت پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ بچوں، امید ہے آپ کو اس رکوع کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔